حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نبی سے سنا ہے؟ آپ مجھ سے فرماتے تھے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو، اے حسان، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے تائید فرما۔ تو ابو ہریرہ بولے ہاں میں نے سنا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر رسول کا لقب رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد میں بیٹھے شعر کہہ رہے تھے، ریچس پڑھ رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، نعت پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اپنا کوڑا جو ہاتھ میں رکھتے تھے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کی مسجد میں شعر پڑھتے ہو؟ تو اب حضرت حسان گھبرا گئے، میری گواہی کون دے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان سے کہنے لگے تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں یاد نہیں ہے میں نبی کے پاس شعر کہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا تھا کہ حسان مشرکوں کی طرف سے، یعنی مشرکوں کو جواب دو میری طرف سے، اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ حسان کی تائید فرما روح القدس کے ذریعے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ اس ساری بات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کیونکہ وہ ایک دن آتے تھے مسجد میں، ایک دن نہیں آ پاتے تھے، اور ممکن ہے وہ جو صحابی ان کے ساتھ آتے تھے وہ بھی نظر کمزور ہونے کے باعث اپنے گھر میں امامت کروانے لگے تھے، یعنی اپنے محلے کی مسجد میں، اس وجہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ تو ممکن ہے انہیں ان باتوں سے کا علم نہ ہو سکا ہو۔ ہوا یہ تھا کہ ابن خطل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، نعوذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو مکہ والوں کو چین نہیں آیا کہ مسلمان وہاں آرام سے کیوں رہ رہے ہیں۔ تو ابن خطل نامی ایک شاعر کو انہوں نے تیار کیا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں گستاخانہ شعر کہے اور مدینہ میں بھجوائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جب اس کی خبر ملی تو صحابہ کے لیے بہت غم اور دکھ کا یعنی وہ وقت تھا، جیسے آج کل بھی گستاخی رسول میں بہت کچھ ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت دل آزاری کی بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ایک اور شاعر تھے، انہوں نے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قصیدہ کہا تھا جو آج بھی ہم اپنی تقریروں میں، تحریروں میں اور اپنی تاریخ میں کی کتابوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی اس کے مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت کہ کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، اور آپ کو ہر طرح سے بے عیب بنایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا رب بناتا گیا۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسان دھیان سے میری ہجو کا جواب دینا کیونکہ میں بھی قریش سے ہوں۔ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا جیسے بال کو مکھن سے نکالا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر انہوں نے نبی پاک کی شان میں وہ قصیدہ کہا اور مشرکین کو جواب دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا کہ حسان ان کی ہجو کا جواب دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑ دیا اور فرمایا حسان تم ممبر پر بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کر اپنا قصیدہ سنوں گا، یعنی یہ مفہوم نکلتا ہے اس عمل سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، حضرت حسان ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہ جبریل امین کے ساتھ یعنی روح القدس کے ساتھ حسان کی تائید فرما۔ تو پھر انہوں نے جواب میں یعنی جوابی قصیدہ کہا، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور نبی کی نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے۔ نعت سننا نبی کی سنت ہے اور نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سنتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ تو یہ جو ہم گھنٹوں کی تقریر میں ایک لمبا مضمون بیان کرتے ہیں نا، نعت میں 5 منٹ میں وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے، تو اشعار کی صورت میں۔ تو مسجدوں میں ایسے شعر جو کہ رجز ہوں، نبی پاک کی شان ہو، اللہ کی حمد ہو، دین اسلام کی سربلندی یا سرفرازی کے لیے ہوں، وہ جائز ہیں۔ البتہ اسلام میں شعر کہنے کی فحش شاعری کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ شعراء میں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بس بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں چاند توڑ لاؤں، تارے توڑ لاؤں، توڑ کے تو لاتے نہیں ہیں، نہ لا سکتے ہیں، لیکن بس ان کی شاعری میں ایسے دعوے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صبروا
تو جنہوں نے ایمان لائے اور مومنوں کی مدد کے لیے جو لوگ ایسے اشعار کہتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ تو اسلام کی جس میں مدد ہوتی ہو، اعانت ہوتی ہو، وہ اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں، جس کو ہم جہادی ترانے بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جو ہے اپنے ایسے اشعار جس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ایمان بڑھتا ہو، وہ پڑھے جا سکتے ہیں مسجد میں بھی۔ نعت، حمد، رجز، جہادی ترانے، قرآن، اسلام کی عظمت کے اشعار مسجدوں میں کہے جا سکتے ہیں۔